أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري ما أحدثوا بعدك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید کی مختصر صورتیں، ان کا ترجمہ کئی جمعوں سے آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں. آج قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت جس کی 3 آیات، سورہ کوثر کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اور سورہ کوثر یہ بہت مشہور و معروف قرآن پاک کی صورت ہے. اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی؟ آپ علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ابراہیم بھی تھا، ایک کا نام قاسم تھا اور ایک کا نام عبداللہ تھا، جس کے یہ 2 لقب تھے، طیب اور طاہر. تو آپ علیہ السلام کا صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں وفات پا گئے. مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا شروع کر دیا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا. آپ علیہ السلام ویسے تو منع کرتے تھے کہ کوئی فوتگی ہو جائے، موت ہو جائے، آواز نکال کے نہ رویا جائے. آپ علیہ السلام نے آواز نکال کے رونے سے منع کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمان سن چکے تھے، لیکن جس دن آپ کا صاحبزادہ دنیا سے رخصت ہوا حضرت ابراہیم، تو آپ علیہ السلام بھی ان کو اٹھا کر بیٹھے ہیں اور آنسو بھی نکل رہے ہیں، اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں انا بفراقک ابراہیم لمحزونون، اے میرے لخت جگر تیری جدائی سے آج ہم غمگین ہیں، تیرے جانے سے آج ہمیں غم لاحق ہوا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں منع فرماتے تھے کہ رونا نہیں، اور آپ کے آنسو مبارک نکلے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر وضاحت کی کہ جس رونے سے میں منع کرتا ہوں وہ ہے جس میں آواز بلند ہو اور بلا اختیار آنسو نکل آئے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. لہذا بلا اختیار آنسو نکل آئے یہ منع نہیں ہے. اس مسئلے کی وضاحت ہوگی. بہرحال سورت کے متعلق جو مضمون ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں. مشرکین اور یہود اتنے سخت دشمن تھے ہمارے نبی علیہ السلام کے جس کی کوئی حد نہیں ہے. مشرکین نے کہنا شروع کر دیا آپ کے صاحبزادے کی وفات کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، کافر تو بہت سارے تھے، ان میں جو سر فہرست تھا عاص بن وائل، جب بھی آپ کا نام آتا تو کہتا دیکھو محمد کا بیٹا فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، ان کا دین ختم ہو جائے گا. یہ کون کہتا تھا؟ عاص بن وائل. اس کے ساتھ اور بھی تھے، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کافر اس زمانے کے تھے. اور وہ ایک لفظ بولتا تھا، وہ لفظ یہ ہے استغفر اللہ. یہ محمد ابتر ہے. عرب کے اندر ابتر اس کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل ہو، جس کی نسل ختم ہو جائے، آگے نہ چلے، اس کو کہتے تھے ابتر. یہ آدمی ابتر ہے. تو عاص بن وائل نے کن کی وفات پر یہ کہنا شروع کیا؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ علیہ السلام کی اب نسل نہیں چلے گی. استغفر اللہ. اب ظاہر ہے، ذرا توجہ کریں، دشمن جتنی شخصیت بلند ہوتی ہے اتنے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ اونچا مقام عطا فرمایا. اللہ کے بعد
کا مقام ہے، اللہ کے برابر تو کسی کا مقام ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی فرشتے کا، نہ کسی پیغمبر کا، نہ کسی ولی کا۔ آج کل احمق لوگ شروع ہو گئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے ولی تھے ان کو خدا کے برابر کرنے لگ گئے۔ ایسے احمق اور جاہل لوگ پیدا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ عقیدہ تو سراسر شرک ہے، یہ تو گندا عقیدہ ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے بعد اس کائنات میں جتنا مخلوقات میں جتنا اونچا مقام ہمارے نبی نے پایا اور کسی نے نہیں پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دشمن بھی اتنے، یہودی دشمن، آج تک دشمن، اسلام کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن۔ اگر آپ نہ مانے تو نہ مانے، قرآن کریم تو کہہ رہا ہے، آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ مسلمان بلا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا تو کس کی بات مانے گا؟ پارہ نمبر 6 کی آخری آیت، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والوں کے سب سے شدید ترین دشمن اس کائنات میں ہیں تو وہ کون ہے؟ یہودی۔ اس زمانے میں بھی دشمن تھے، آج بھی چلے آ رہے۔ مشرکین مکہ بھی تھے، وہ آپ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ دشمنی کی وجہ ان کی الگ تھی، ان کی الگ ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہودی کہ آخری پیغمبر آئیں گے تو بنو اسحاق میں سے آئیں گے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے، لیکن اللہ نے یہ شرف عطا فرما دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ ان کی ذریت میں سے اللہ نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا۔ اب ان کو حسد پیدا ہو گیا، یہ حسد کی وجہ ہے کہ جو اعزاز پیغمبر ہم میں سے آ رہے تھے وہ سلسلہ ختم ہو کے اللہ نے بنو اسماعیل کو نواز دیا۔ اور مشرکین مکہ کی جو دشمنی تھی اس کی وجہ اور تھی، وہ کیا کہ وہ بتوں کے پجاری تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو عقیدہ یہ بنا لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ کا وہ کافر، مکہ المکرمہ کا عاص بن وائل، اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا اور ان کی نسل ختم ہو گئی اور ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ یہ اس نے باتیں کی، اللہ اکبر۔ اللہ نے عاص بن وائل کی باتوں کا جواب کیسے دیا؟ سورہ کوثر نازل فرما دی۔ یہ جواب ہے عاص بن وائل کا اور ان جیسے کافروں کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں کہہ دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب یہ کوثر کیا ہے تو اس کی تفسیر ایک میں کروں ایک آپ کریں، جس طرح آج کل عادت بن چکی ہے، ہر بندہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر کر دیں؟ تو امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، یہ روٹی کے محدث یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین اظہرنا، ہمارے درمیان میں تشریف فرما۔ بس جب میں یہ جملہ صحابہ کا پڑھتا ہوں نا کہ ہماری وہ مجلس جس میں ہمارے نبی ہمارے ساتھ تھے، مجھے یہ جملہ اتنا مزہ دیتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کائنات میں اس سے بڑی پاکیزہ مجلس اور کو ہو ہی نہیں سکتی جس میں کون موجود ہو؟ آمنہ کا لال اور صحابہ موجود ہوں۔ اب حضرات کو جمعہ والے دن کچھ آپ کی زیارت کا کچھ سننے سنانے کا موقع مل جاتا ہے تھوڑے وقت۔ جامعہ میں نے جب سبق پڑھایا تو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ کر دیکھو، اللہ نے ہمارے نبی کا ذکر، صحابہ کا ذکر تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے محمد کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ذکر کہاں بھی کیا، تورات میں بھی اور انجیل میں۔ تو میں نے وہاں طالب علموں کو کہا، میں نے کہا میں بتاؤں اپنے ذوق کے مطابق کہ تورات اور انجیل میں جو کچھ صفات ہمارے نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی موجود ہیں ان کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں ذکر کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ بیان کریں۔ میں نے ذکر کیا، میں نے کہا رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کیا کہ چاند ایسا ہوگا اور اس کے ستارے ایسے ہوں گے۔ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو سراج منیرہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایک روشن چراغ بنایا، اور وہ روشنی آپ
آپ کی تعلیمات کی روشنی، آپ جو تعلیمات پھیلا گئے وہ روشنی آج تک کائنات میں جلی آ رہی ہے، وہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بین اظہرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف فرماتے، اچانک ہم نے دیکھا کہ آپ پر نہ نیند کی کیفیت طاری ہو۔ اب ہم سارے خاموش ہو گئے۔ جب نیند کی کیفیت ختم ہوئی، رفع رأسہ فتبسم، آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فتبسم، اور آپ علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا اے میرے صحابہ، میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی، آؤ میں تمہیں سناؤں، پڑھ کر سناؤں کہ میرے رب نے کون سی سورت میرے اوپر نازل کی ہے۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے یہ سورت ہمیں سنائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو اور ساتھ ہی اسی حدیث میں، بخاری کی حدیث ختم نہیں ہوئی، مسلم، ابو داؤد، نسائی، لمبی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتدرون مل کوثر، جانتے بھی ہو کہ کوثر کیا ہے؟ اس سے کوئی بڑی تفسیر بھی ہو سکتی، قرآن مجید جو خود نبی ارشاد فرمائے صلی اللہ، کیا فرمایا؟ اتدرون مل کوثر، جانتے بھی ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے فوراً کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ کیا ادب تھا، کیا شان تھی صحابہ میں، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہرٌ فی الجنہ وعدنیہ ربی عز وجل علیہ خیر کثیر وحوض، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کوثر اصل میں جنت کی ایک نہر ہے، فرمایا اسی کا ایک حوض ہوگا جنت میں، تو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا یہ نہر آپ کی ہے۔ یہ نہر عطا کرنے والے کون؟ اللہ۔ لینے والے کون؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے تو سب کو یہی کہا ہے جب مانگو، آج کے پیر کہتے ہیں جب مانگو ہم سے مانگو، آپ سے کیوں مانگے؟ پھر آپ مریدوں سے کیوں مانگتے؟ آپ بھی پھر اللہ سے مانگے نا۔ آپ کا انحصار تو اوروں پر ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، حضرت ابن عباس کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کے چچا زاد تھے، اے میرے چچا زاد ابن عباس، چچا کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس، جب مانگ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہیے تجھے اللہ سے مدد مانگ۔ تو فرمایا وَعَدَنِهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، میرے رب عز وجل نے اس نہر کا وعدہ کر لیا ہے، اے محمد وہ میں تجھے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب دیکھیے نا، انبیاء تو اور بھی ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی شان ہے، لیکن اس نہر کا مالک تو اللہ ہمارے نبی کو بنائے گا صلی اللہ، خصوصیات ہے نا، خصوصیات ہے، امتیازات ہے نا، فضائل ہے نا ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا اسی کا ایک حوض اللہ تعالیٰ مجھے میدان حشر میں عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں ابن کثیر نے لکھا رہے مولا نے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا جی، ایک حوض ہو، جتنا بھی بڑا حوض ہو، آپ کی امت قیامت تک جتنے بھی ہیں سارے پانی پینے والے لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھ جیسا گناہگار اور آپ بھی انشاءاللہ لائن میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارا خاتمہ توحید پہ فرما، شرک اور بدعات سے بچا، گندی چیز ہے، گندی چیز ہے شرک بدعت، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور بدعت ابھی آپ پڑھیں اسی حدیث میں آ رہا، فرمایا کہ وہ جو ایک حوض ہوگا، حوض ظاہر ہے جتنا بھی بڑا ہو اس کے اندر جتنا پانی ہو اتنی امت کو آپ پلائیں گے۔ اور مجھے تو ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حضور نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا، نام آپ خود کہیں گے کہ کس کو فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تو میرا غار میں ساتھی تھا، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ یہ کس شخصیت کے بارے میں ہے؟ جن کے جوتوں کو سر پہ رکھنا میں سعادت سمجھتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اتنے پاکیزہ اور سید البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اللہ نے کسی کو مقام دیا اولیت کا مقام نبیوں کے بعد، تو اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا تو میرے ساتھ ہو۔ اب بتائیے وہ لوگ کس منہ سے جائیں گے جو ابو بکر کو گالی دیتے؟ کبھی سوچا بھی ہے وہ کس منہ سے سامنا کریں گے اتنی بڑی شخصیت کا؟ نبی کے ساتھ تو ابو بکر ہوں گے، نہ کوئی جدا کر سکا نہ کر سکے گا۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام کا حوض ہوگا۔ میں سوچتا تھا کہ حوض کا پانی آخر تو کم ہو جاتا ہے تو اتنے پینے والے ہوں گے، دیکھیں نا پیالے ہوں، پیالوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا پیالے کتنے، افآنیت
عدد نجوم السماء، فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں میرے حوض کوثر کے اتنے پیالے ہوں گے، پینے والے جو زیادہ ہوں گے، ہے نہیں پینے والے، پیالے ہوں گے یہ اتنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہو، دودھ سے زیادہ سفید ہو، اور لا یسمع بعدہ ابدا، جس کو ایک مرتبہ نصیب ہو گیا وہ پانی حوض کوثر کا اس کو کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی، لا یسمع بعدہ ابدا۔ اور پھر یہ ان بڑی ہستیوں کے کہتے ہیں نا سخی سخاوت کرتا تھا، دنیا میں بھی اس کی سخاوت کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور یہ سخی میدان حشر میں بھی پانی پلا کے سخاوت کرے گا۔ اس کی سخاوت کی کیا بات ہے، جس کی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے گا، ہمارا نبی اس کو تقسیم فرمائیں گے، پانی پلائیں گے لوگوں کو۔ حافظ ابن کثیر ہے، سب جانتے ہیں آپ حضرات، انہوں نے صحیح سند سے ثابت کیا، کیا فرمایا کہ پانی کم نہیں ہوگا۔ کس کا پانی کم نہیں ہوگا؟ وجہ کیا؟ میزابان، کبھی عربی میں یہ لفظ سناؤ، میزاب ایک پرنالہ، میزابان دو پرنالے، مسلسل اس نہر سے جو جنت میں ہے، کوثر نام کی نہر جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کرنی ہے، اس میں سے دو پرنالوں کے ذریعے پانی مسلسل حوض کوثر میں پڑتا رہے گا۔ اس لیے حوض کوثر کا پانی کم نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام پلاتے جائیں گے اور ہم لوگ پیتے جائیں گے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سورت کو اگلے جمعہ میں مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔